سے اس فصل میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ باب چل رہا باب فی الوسوسات، وسوسے شیطانی جو انسان کے ذہن میں آتا ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی فصل ہے اس باب کی الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس یتساءلون حتی یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقولوا، یہاں تک کہ یہ کہہ بیٹھیں گے، ھذا اللہ خلق کل شیء، یہ چیز تو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ جس نے ہر چیز پیدا کیا، یہ کہیں گے۔ اور یہاں تک کہ کہتے کہتے یہ کہہ بیٹھیں گے کہ فمن خلق اللہ عز وجل، پھر بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ شیطانی وسوسہ، یعنی لوگ بات کریں گے کہ فلاں چیز کو رب نے پیدا کیا، فلاں کو رب نے پیدا کیا، پھر یہاں تک کہ شیطان ان کو پہنچا دے گا، ان کا ایمان غارت کرنے کے لیے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ لوگ یہ کہیں گے فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بتائیں نا کہ وسوسہ کا بیان چل رہا کہ شیطان اس طرح ابن آدم کے ذہن میں اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے کہ بتاؤ اگر بندہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ پھر اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو اللہ کہاں سے رہتا ہے؟ تو بتائیں پھر وہ خالق کہاں سے ہوتا، پھر رب کہاں سے ہوتا؟ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کر دے تو وہ نہ رب ہوگا، نہ خالق ہوگا، نہ مالک ہوگا، نہ اللہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن شیطان ایمان برباد کرنے کے لیے اس طرح ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ فمن خلق اللہ، لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو روایت کیا جو آپ نے سنا۔ ولی مسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہیں، قال، حضور نے فرمایا کہ قال اللہ عز و جل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ۔ مسلم شریف کی جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، بے شک آپ کی امت لا یزالون یقولون، یہ کہتے رہیں گے کہ ما کذا ما کذا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہی کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا، یہ رب نے پیدا کیا، یہ رب نے پیدا کیا، حتی یقولوا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ ھذا اللہ خلق الخلق، کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو فمن خلق اللہ، پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہاں تک جو ہے نا یہ بتایا کہ یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کے مومن کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ اگلی والی حدیث پاک میں اس کا علاج حضور نے بتایا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عثمان بن ابو العاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن ابو العاص، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراتی یلبسها علی۔ حضرت عثمان بن عاص کہتے ہیں کہ حضور، شیطان جو ہے میری اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یلبسها علی، یہاں تک کہ شیطان نے میری نماز کو، قرات کو مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے، یعنی رخنہ اندازی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان بھلا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں بھلا دیتا ہے۔ اس طریقے سے قرات کو اور مطلب رکعت کو، نماز کو اس طریقے سے مطلب شبہ میں ڈال دیتا ہے
کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی، کتنی رکعت باقی ہے، ہم نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، کون سی باقی ہے۔ اس طریقے سے شیطان جو ہے نا ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت عثمان بن عاص حضور سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں پھر، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے، بعض اوقات اپنے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 3 رکعت پڑھ لیا تو یاد ہی نہیں ہو، کبھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے 2 رکعت پڑھا ہو، 1 رکعت پڑھا ہو، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وسوسہ شیطانی ایسی چیز ہے، یہ بدبخت صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، انہیں بھی وسوسہ ڈالتا تھا۔ یہ صحابی رسول ہیں اور بڑے عظیم درجے کے صحابی، حضور السلام نے ان کو طائف کا حاکم گورنر بنایا تھا، اور یہ بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں، قبیلے بنی ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ حضور سے پوچھتی ہیں کہ آقا شیطان آ کر کے میری نماز میں، میری قرات میں میرے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور نماز کو مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنی رکعت باقی ہے، کون سی صورت پڑھی ہے۔ اب حضور نے علاج کیا بتایا، فرمایا فقالا، تو حضور نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان، ذالک شیطان، فرمایا کہ وہ تو شیطان ہے، یقال لہ خنزب، جس کا نام خنزب ہے، خنزب کہا جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کی ایک ذریت ہے، ایک گروہ ہے جو نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ شیطان کی اس ذریت، یہ گروہ جو ہے نا، یہ خاص نمازیوں کے ذہن میں حالت نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ جب بھی بندہ نماز شروع کرے گا بس یہ پہنچ جائے گا، اب بلائے گا کہ تو نے بھی تو 2 رکعت پڑھی ہے تو 1 باقی ہے، تو کبھی قرات میں غلطی کرا دے گا، بھلا دے گا، کبھی رکعت میں بھلا دے گا، اور اس طریقے سے کبھی کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہا یہاں، بندہ گھوم رہا بازار میں، اس کا ذہن لگا ہے گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، دعوت میں، یہاں وہاں۔ یہ سب شیطانی وسوسہ، اور یہ کثرت کے ساتھ آپ کو پتہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا، ہر بندے کے ساتھ تقریباً اس وسوسے شیطانی سے کوئی محفوظ نہیں رہ پاتا ہے، ہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اللہ ماشاءاللہ جس کو حضور قلبی نصیب ہو جائے، اللہ کی خشیت مل جائے تو وہ خشوع خضوع ملتا ہے، لیکن شیطان بہرحال نماز میں نماز کو خراب کرنے کے لیے وسوسہ بہرحال ڈالتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا شیطان ہے، یقال لہ خنزب، جس کو خنزب کہا جاتا ہے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، پس جب تم اس کو محسوس کرو کہ شیطان آ کر کے وسوسہ ڈال رہا ہے نا، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس سے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار دو۔ 3 مرتبہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ شیطانی وسوسہ کی بہت بڑا علاج ہے، 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوکنا نہیں، تھو تھو کرنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا، اور یہ عمل حضور فرما رہے، یہ عمل ہے، یہ اس کا علاج ہے کہ شیطان کی وہ تھو شیطان، چونکہ شیطان زیادہ تر بائیں طرف ہوتا، اسی طرف سے بہکا نہیں آتا، اس کے منہ پر پڑتا تو ذلیل و خوار ہو کر کے بھاگتا ہے شیطان۔ جب ہم تھو کریں گے تو وہ ذلیل ہو کر کے پھر بھاگتا ہے، تو وسوسہ شیطانی سے کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ جب اس طرح کا وسوسہ آئے تو پھر تم کیا کرو، اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دو۔ پھر حضرت عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، پھر میں نے ایسا کیا جیسا حضور نے علاج فرمایا تھا کیا، فَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے دفع فرما دیا، یعنی وسوسہ دور فرما دیا۔ حضور کا بتایا ہوا علاج ہے، بلکہ صوفیہ نے یہ تجربہ کیا ہے، محدثین نے، کہ جس کو نماز میں وسوسہ زیادہ پریشان کرے نا، تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی، تکبیر تحریمہ کرنے سے پہلے ہی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ شیطان کی مطلب پناہ مانگے، شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ یہ بہت زبردست علاج ہے شیطان کو بھگانے کا، بہت بڑا نسخہ ہے۔ کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایک عمل بھی دیا تھا کہ جس کو بہت زیادہ وسوسے شیطانی حیران کرتا ہو نا، وہ صبح شام 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پورا پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے صبح شام پیے تو انشاءاللہ اس کو وسوسے شیطانی سے نجات مل جائے گی۔ تو محدثین نے یہ بات فرمائی کہ اس حدیث پاک پر ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں خاص کر شیطانی وسوسہ زیادہ آتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اعوذ باللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور 3 مرتبہ تھو تھو تھو، یہ سمجھے کہ ہم شیطان کے منہ پر تھوک رہے ہیں، اس طرح کر کے پھر نماز شروع کرے۔ فرماتے ہیں کہ کافی حد تک وسوسہ سے ہماری نماز محفوظ رہی،
یہ عمل اگر ہمیں زیادہ وسوسہ آتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، بائیں طرف آپ کی نمازی کھڑے ہیں مقتدی، اور آپ تھو کریں گے، مسئلہ سب کو پتہ نہیں ہوتا، پھر لڑائی ہو جائے گی آپ کا، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ تنہا پڑھیں تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، چونکہ ہر ایک کو علم تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہم کو دھتکار رہا ہے۔ نمازی جو آپ کے پاس ہوں گے تو پھر وہ کیا ہے، نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ اس طرح عمل نہ کرے کہ کسی کو نفرت کا سبب بنے۔ اکیلے پڑھیں یا جماعت میں شریک ہونے سے پہلے ہی عمل کر لیں، یعنی کسی کو آپ کی اس عمل سے اذیت نہیں ہونی چاہیے، شیطان کو ہونی چاہیے، باقی کسی مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا۔ آخری حدیث پاک اس باب کی بھی سن لیں۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے۔ یہ قاسم بن محمد کون ہے پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر، اور محمد کے بیٹے کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی گویا کہ بڑے زبردست تابعی ہیں، اور 7 قاریوں میں سے بڑے عظیم درجہ کے قاری ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ کے 7 قاریوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی پھوپھی تھی، اور آپ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، آپ چھوٹے تھے، تو آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے آپ کی پرورش بھی فرمائی تھی۔ بڑے عظیم درجہ کے تابعی بزرگ ہیں۔ تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ ان رجلا سألہ، حضرت قاسم بن محمد سے ایک شخص نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ فقالا، اس نے کہا انی اہم فی صلاتی، وہ کہنے لگا کہ مجھے نماز میں وسوسہ بہت آتا ہے، میں اپنے نماز میں وہم کیا کرتا ہوں، یعنی وہم کہتے ہیں وہی وسوسہ کو، یعنی میری نماز میں وسوسہ آتا ہے، فیکسر ذالک علیہ، اور یہ وسوسہ بار بار آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک اس وسوسہ سے حفاظت کا کوئی عمل پوچھنا چاہتے تھے حضرت قاسم بن محمد سے، کہ بتائیں مجھے نماز میں بہت زیادہ وسوسہ آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو فقار لہو، تو حضرت قاسم بن محمد نے فرمایا اس سے کہ امضی فی صلاتک، اپنی نماز کو جاری رکھو۔ ایسا نہیں کہ وسوسہ آتا ہے تو نماز چھوڑ دے، کیونکہ شیطان پہلے وسوسہ دلاتا ہے، پھر بعد میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ تو نماز سے پڑھتا نہیں ہے، کیا فائدہ دے نماز پڑھنے سے، نماز میں تیرا دل ہی نہیں لگتا تو چل نماز چھوڑ دے۔ تو بعض اوقات انسان شیطان کے بہکانے میں آ کر کے نماز سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہمارا دل ہی نہیں لگتا تو ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بالکل یہ شیطانی عمل ہے، یہ بھی شیطان کا مشورہ ہے۔ تو حضرت قاسم بن محمد نے فرمایا کہ امد فی صلاتک، نماز کو جاری رکھو، نماز پڑھنا نہ چھوڑو، پڑھتے رہنا ہے۔ فإنہ لن یذهب ذلک عنک، اس لیے کہ یہ وسوسہ تو تم سے دور نہیں ہوگا، وسوسہ تو آتے رہے گا، شیطان مقرر ہے تو وسوسہ ڈلاتے رہے گا، تو کیا اب وسوسہ کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لن یذهب عنک ذالک، کہ یہ وسوسہ تم سے دور نہیں ہوگا، حتی تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی، یہاں تک کہ تجھے اتنا وسوسہ آئے گا کہ جب تو نماز سے فارغ ہوگا تو تو یہ کہے گا کہ میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے، یعنی اتنا زیادہ وسوسہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا کہ نماز پورا کرنے کے بعد تو یہ کہے گا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بھی ایک شیطانی دخل ہے کہ انسان جب وہ شروع سے لے کر آخر تک خیالات میں گم رہتا، نماز پڑھتا ہے، تو بعد میں شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، رب کے حضور آیا، یہاں کھڑا ہوا، تیرا دل تو کہیں اور لگا تھا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی کہ ایسی بھی کوئی نماز ہوتی ہے کہ تو مطلب ادھر ادھر گھوم رہا، تیرا دل تو حاضر نہیں، دل تو لگتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی حالت میں بھی تجھے چاہیے کہ اپنی نماز کو جاری رکھو۔ دیکھو ہم اپنے نفس کے بندے نہیں، ہم رب کے بندے ہیں، نماز ہمیں رب کے لیے پڑھنا، وسوسہ لاکھ آئے نماز نہیں چھوڑنی ہے، بس یاد رکھنا نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اور وسوسہ دور کرنے کا جو علاج حدیث میں اور فقہا اور محدثین بزرگوں نے بیان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو دور کریں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، دل لگے نہ لگے، بہرحال نماز ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نماز میں خشوع خضوع کیسے حاضر ہوگا، دل کیسے لگے گا، اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کر کے ہم اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ہماری مکمل ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی، اور کیا کہتے ہیں کہ دل بھی لگے گا۔ آج یہ باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں حدیث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درس تو مکمل ہو گیا، اب 2-3 باتیں بس جلدی میں